الحمد لله الذي يبدع الأفلاك والأراضين، والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين، وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم، ونفعنا إياكم بالآيات والذكر الحكيم، إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم. مومن کی پہچان گنج میں ہے عطا. نقطہ میں نے سیکھا گلحسن کے کہ جان اور تینے دن اور کے گردن پہ چمک کیا باقی رہے گی اگر اقرار ہو اپنی کرن سے. تفسیر لمن یقتل بننا امت کو سکھانا تھا، ورنہ کاٹے جو گلوئے آل نبی ہے تاب کہاں تلواروں میں. کاٹے جو گلوئے آل نبی ہے تاب کہاں تلواروں میں. تفسیر لمن یقتل بننا امت کو سکھانا تھا، ورنہ آباد تھا کرنا امت کے تاراج شدہ گھر کو. ورنہ آباد تھا کرنا امت کے تاراج شدہ گھر کو، ورنہ خیموں کو جلا دے انگارے جرت یہ کہاں انگاروں میں. خیموں کو جلا دے انگارے جرت یہ کہاں انگاروں میں. بیمار سی حالت دیکھ کے تم بیمار نہ سمجھو عابد کو. بیمار سی حالت دیکھ کے تم بیمار نہ سمجھو عابد کو. ہوتے ہیں مسیحا وقت کے جو عابد ہیں انہی بیماروں میں. ہوتے ہیں مسیحا وقت کے جو عابد ہیں انہی بیماروں میں. شاہست حسین بادشاہست حسین، دینست حسین دی پناست حسین. سر داد و نداد دست در دست یزید، حقا کی بنائے لا الہ است حسین. کاروان غم کی خونی داستانوں کی قسم، کربلا کے بھوکے پیاسے مہمانوں کی قسم. ہے نہا قتل حسینی میں حیات جاویداں، بر لبے جوئے رواں پیاسی زبانوں کی قسم. قتل حسین نسل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین. بارگاہ رسالت والے رسالت میں درود شریف کا نذرانہ عقیدت پیش فرمائیں. سیدنا مولانا محمد مولانا محمد کما تحب و ترجو تصلی علیہ. ایک بار اور حدیث صلاۃ پیش فرما دیں. صلی اللہ علی النبی الامی وعلیہ صلی اللہ تعالی وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ. ایک بار اور درود شریف کا نذرانہ عقیدت پیش فرما دیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترجو تصلی علیہ. محرم شریف کا چاند دیکھتے ہی جگہ جگہ امام عالی مقام کے ذکر کی محفلیں سجنے لگتی ہیں. واقعات کربلا کو لوگ سنتے ہیں، کتنی آنکھیں ہیں جو خود بخود اشکبار ہو جاتی ہیں، کتنے دل ہیں جو بے چین ہو جاتے ہیں. مگر ساتھ ہی ساتھ
پہلو بپہلو کچھ ایسے دل و دماغ بھی ہیں جو مختلف قسم کے سوالات اٹھاتے ہیں. وہ درد مند دلوں کے دکھ کو تو نہیں سمجھ پاتے. انہیں حسین کی یاد کے آنسو بھی نہیں بھاتے، بلکہ وہ ہمیں ہمارے خیالات کو دوسری طرف موڑنے کے لیے ایک سوال اٹھاتے ہیں کہ یہ سال کا پہلا دن، یہ کیسے لوگ ہیں کہ سال کے پہلے دن کو شروع کرتے ہیں وہ بھی گریہ وزاری کے ساتھ، رونے دھونے کے ساتھ، غم زدہ حالات کو بیان کرنے کے ساتھ. ابتدائی رونے سے جب آپ شروع کریں گے، ابتدائی سے جب رونا شروع کر دیں گے تو پورا سال روتے ہی گزرے گا. یہ کیسی نحوست ہے کہ سال بھی شروع ہوا اور آپ کا رونا بھی شروع ہو گیا. یعنی استہزاء کے طور پر، تمسخر کے طور پر، مذاق کے طور پر انہیں ان آنسوؤں کی قیمت کا پتہ نہیں چلتا. دوستو، میں فی نفس ہی نہ کسی رونے کو اچھا سمجھ سکتا ہوں نہ برا کہہ سکتا ہوں. بس میں یہ دیکھوں گا کہ رونے والا کس نیت و کس غرض سے رو رہا ہے. غرض اور نیت اگر اچھی ہے تو رونا بہت اچھا ہے. رونے سے ابتدا کو منحوس مت سمجھنا. اس لیے حضرت آدم بھی جب جنت سے دنیا میں آئے تو روتے ہوئے آئے، روتے ہوئے آئے. وہ انسانیت کا پہلا دن تھا اس دھرتی کے اوپر. ابتدا انہوں نے رونے سے کی، مگر یہ ایسا رونا تھا جس نے رحمت الہی میں جوش پیدا کر دیا. مغفرت کے طوفان اٹھنے لگے. یہ وہ رونا تھا جو آپ دیکھیں وہ کون سا بچہ ہے جو ہنستا ہوا پیدا ہوتا ہو. سارے بچے روتے ہوئے پیدا ہوتے ہیں. تو کیا ان کی پوری زندگی منحوس قرار دے دی جائے گی؟ دوستو، رونا یہ علم و عقل کی دلیل ہے. بے عقل نہیں روتے، مجنون نہیں روتا. روتا وہی ہے جس کا احساس بیدار ہوتا ہو. رونا جتنا بھی بے خبر تم رہو گے ہنستے رہو گے، اور جب تمہیں علم کی روشنی ملے گی تو تمہیں رونا آئے گا. ایسے ہی موقع کے لیے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو میں جانتا ہوں اگر تم جانتے تو روتے زیادہ ہنستے کم. یہ ہنسنا بے خبری کی دلیل ہے اور یہ رونا علم و خبر کی دلیل ہے. جو جتنا ہی جسے خدا کا عارف ہوگا، جس میں جتنی ہی خشیت ہوگی، جو جتنا ہی خدا کا خوف رکھے گا وہ اتنا ہی روتا ہوا نظر آئے گا، اتنا ہی روتا ہوا نظر آئے گا. چاہے وہ کسی منزل پر ہو، چاہے وہ کسی مقام پر ہو. برج عجمی کی گریہ وزاری ہم دیکھ رہے ہیں جہاں سیدنا غوث پاک روتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. خواجہ غریب نواز اپنی ریاست گاہوں میں روتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اور عجیب و غریب انداز ہے ان کے رونے کا کہ حصار کعبہ پر چہرے مبارک رکھے ہوئے ہیں اور کہہ رہے ہیں سیدنا غوث پاک کہ خدا بندہ اگر مستوجب عقوبتم مراد در روز قیامت نابینا برنگیز.
تابروئے نیکا شرمشار نباشم، اے اللہ اگر میں سزا کا مستحق ہوں تو مجھے قیامت کے دن اندھا اٹھانا تاکہ نیکوں کے سامنے شرمندگی نہ ہو، نیکوں کے سامنے شرمندگی نہ ہو۔ تو دوستو یہ رونا بڑا قیمتی رونا ہے، یہ مجلسیں جو ہیں بڑی قیمتی مجلسیں ہیں، مگر یہی ہے کہ رو تو خدا کے خوف سے رو، خشیت الہی سے رو، اپنی بدعمالیوں پر رو، اپنی گناہوں پر رو۔ یہ وہ رونا ہے جو رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے، جو توبہ و مغفرت کی منزلوں کے قریب پہنچا دیتا ہے۔ تو رونے سے لوگ گھبراتے ہیں، یہ ان کی بے خبری کی اور بے عقلی کی دلیل۔ دوسرا عجیب و غریب سوال اور بھی اٹھاتے ہیں کہ جناب وقت و محنت کی قیمت کا کوئی اندازہ آپ کو نہیں؟ جہاں دیکھو مجلس قائم کر لیا، کبھی غور کیا کہ کتنا وقت اس میں ضائع ہوا، کتنا وقت لگا؟ اس کو ایسے مثال سے میں آپ کو سمجھاؤں کہ یہاں آنے والے یہ مان کے چلو کہ ہر آنے والے کا 2 گھنٹے خرچ ہوا شروع سے آخر تک۔ اب یہ تھوڑی دیر کے لیے یہ بھی مان لو کہ 20,000 آنے والے، تو کتنے گھنٹے خرچ ہوئے؟ 40,000۔ اور 10 دن اگر روز اسی طرح 2 گھنٹے کی مجلس ہوئی تو 4 لاکھ گھنٹے خرچ ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ اور ہندوستان میں سینکڑوں ہزاروں مجلسیں ہو رہی ہیں، اور اس حساب سے نہ جانے کتنے لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں، تو کروڑوں اربوں خربوں گھنٹے تو آپ نے خرچ کر دیے۔ وقت کا کوئی لحاظ ہی نہیں، وقت کی کوئی قیمت ہی نہیں۔ اور اسی حساب سے دولت کا بھی اندازہ لگا لے کہ آنے والے جو آ رہے ہیں، جو مجلسیں کر رہے ہیں، اس پر جو اخراجات آ رہے ہیں، ان اخراجات کو بھی اگر دیکھا جائے تو اگر سب کو اکٹھا کر دیا جائے تو دولت کا انبار لگ جائے، پورے ہندوستانی میں نہیں پوری دنیا میں۔ تو نہ دولت کی کوئی قیمت، نہ وقت کی کوئی قیمت، نہ وقت کو صحیح انداز سے آپ استعمال کریں، نہ دولت کو۔ عجیب و غریب ہے سوچنے کا انداز۔ دوستو ہم جس کے ذکر میں کی یہ محفل کرتے ہیں، اس ذکر کے جو فوائد ہیں وہ اتنے قیمتی ہیں کہ یہ دولت کا جو انبار آپ نے لگایا ہے اور یہ کروڑوں اربوں خربوں جو اوقات آپ نے شمار کیے ہیں، یہ سب اس کے سامنے بے قیمت، بے قیمت، اس لیے کہ یہ اس حسین کا ذکر ہے جس نے دین کو بچایا، اور دین کی قیمت کے سامنے ساری دنیا سامنے آ جائے تو اس کی وہ قیمت نہیں لگ سکتی جو دین کی لگتی ہے۔ دین بہت قیمتی ہے۔ اس دین کو بچانے کے لیے کیسی کیسی قیمتی زندگیاں صرف ہوئی، 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام کی زندگیاں اسی دین کو بچانے کے لیے صرف ہوئیں۔ یہ انبیاء کرام جن کی ذات کی کوئی قیمت لگائی ہی نہیں جا سکتی، وہ آئے تو صرف اسی دین کے لیے آئے، رہے تو اسی دین کے لیے رہے، اپنی پوری زندگی کو قربان کر دیا اس دین پر۔ دوستو دین بہت قیمتی چیز ہے، دین کو بچایا جائے گا۔ دین سے ہٹ کر کے ساری دنیا اس قدر بے قیمت ہے کہ اس کی کوئی اہمیت ہی نہیں۔ میں 2 واقعہ اس سلسلے میں آپ کے سامنے رکھوں کہ نگاہ قدرت میں دین کی اہمیت کیا ہے۔
وہ مشہور واقعہ تو آپ سمجھتے ہیں کہ جب نجومیوں نے فرعون کو یہ خبر دی تھی کہ بنی اسرائیل کا ایک بچہ ہوگا جو تمہاری سلطنت کو تباہ کر دے گا، جو تمہاری بنیاد کو اکھاڑ پھینک دے گا، اب اس نے کیا انتظام کیا کہ بنی اسرائیل کا کوئی بچہ بچنے نہ پائے، اور 70,000 بچوں کو قتل کرایا، 70,000 بچوں کو قتل کرایا۔ اس کے بعد حضرت کلیم اس زمین پر رونق افروز ہوئے۔ ایک کلیم کو بچانے کے لیے 70,000 کو قتل ہونے دیا، ایک کلیم کو بچانے کے لیے 70,000 کو قربان کر دیا۔ تو جب کلیم کا بچپنا اتنا قیمتی تو ان کی جوانی کتنی قیمتی ہوگی، ذرا صاحب خیال کرو۔ اور جب ایک کلیم کی یہ قیمت تو سارے انبیاء و مرسلین کی کیا قیمت، اور پھر آپ سید المرسلین کی قیمت کیا لگا سکیں گے کہ سارے انبیاء بھی ان کی قیمت نہیں ہو سکتے۔ دیکھا آپ نے مذہب اور دین کتنا ضروری ہوتا ہے کہ اس کے لیے کتنی بھی قربانیاں ہو جائیں وہ مرضی الہی کے مطابق ہوتی ہیں۔ دوسرا وہ واقعہ اپنے ذہن میں پھر تازہ کر لیں۔ حضرت نوح کو حکم ملتا ہے کشتی بنا لو، اور اس کشتی کے اوپر 80 نفوس دوسرے جانوروں کے جو جوڑے تھے وہ اپنی جگہ پر 80 افراد کو بٹھا لیا، اور طوفان آیا تو باقی سب غرق ہو گئے۔ دیکھا آپ نے کہ بے دینی اتنی بے قیمت چیز ہے کہ پہاڑ کے برابر ہو تو ڈبو دیا جائے، اور دین اتنا قیمتی ہے کہ ایک چھوٹی سی کشتی میں ہو تو بچا لیا جائے۔ دین اتنی قیمتی چیز ہے کہ اگر وہ 80 نفوس کے بیچ میں ہے تو اسے بچا لیا گیا، اور بے دینی ایسی بے قیمت چیز ہے کہ تباہ کر دیا گیا، سب کو غرقاب کر دیا گیا۔ تو یہ بہت اہم چیز ہے دوستو، جب دین اس قدر قیمتی چیز ہے تو سوچو جو دین کا بچانے والا ہو، جو مذہب کی حفاظت کرنے والا ہو، وہ ذات کتنی قیمتی ذات ہوگی، وہ ذات کتنی قیمتی ذات ہوگی۔ یزید کیا چاہتا تھا؟ یزید اسی دین کے درخت کو جڑ سے اکھاڑ دینا چاہتا تھا، جس دین کو اللہ کے رسول نے جس کی بنیاد رکھی تھی، جس دین کے لیے اللہ کے رسول کو بدر و حنین کی منزلوں سے گزرنا پڑا، جس دین کے لیے تقریباً 1,24,000 پیغمبر یہاں آئے، یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ رسول کے آغوش کا پروردہ، رسول کے کاندھے پر سواری کرنے والا حسین یزید کی بیعت کر کے اس دین کو کے درخت کو جڑ سے اکھاڑ دیتا؟ یہ ناممکن بات تھی۔ دوستو بظاہر دیکھنے میں تو ہم نے یہی دیکھا کہ امام علی مقام کا سر کٹ گیا ہے، حضرت عباس کے بازو ٹکڑے ہو چکے ہیں، حضرت علی اصغر کے سینے پر تیر، گلے میں تیر چبھ چکا ہے، حضرت علی اکبر کی جوانی تڑپ رہی ہے، میدان کربلا میں ہر طرف خون آلود ماحول ہے، بظاہر ہم یہ دیکھ رہے ہیں، مگر جب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اتنی زندگیوں کو قربان کرنے کے بعد حضرت آدم سے حضرت خاتم تک جس دین کی حفاظت کی جا رہی تھی وہ بچ گیا، میں سمجھ گیا حسین کامیاب ہو گئے، حسین کامیاب ہو گئے، نقصان میں نہیں رہے، نقصان میں رہی 72 کو دیا اور 1,24,000 والے کو بچایا، 72 کو دے دیا
اور 1,24,000 والے جس دین کو بچا رہے تھے اس کو بچایا، ان کی محنتوں کو ضائع نہیں ہونے دیا، ان کی محنتوں کو ضائع نہیں ہونے دیا۔ تو یہ وہ کام انہوں نے کیا ہے کہ واقعی انہوں نے کوئی نقصان والا سودا نہیں کیا۔ نقصان والا سودا وہ کیسے کرتے؟ دنیا بھی سمجھ رہی ہے کہ انہوں نے نقصان نہیں کیا۔ پہلے تو سمجھانا پڑ رہا تھا، آج سمجھانے ہی کی ضرورت نہیں ہے۔ سبھی سمجھتے ہیں کہ یزید ناکام ہو گیا، حسین کامیاب ہو گئے، ساری دنیا جانتی ہے۔ اور سب سے بڑی ناکامی کی بات میں بتاؤں، سب سے بڑی ناکامی کی بات، وہ یزید جو تخت و تاج والا تھا، دنیاوی تنتنا و تمطراق والا تھا، شاہی جاہ و حشم والا تھا، وہ یزید آج جو اس کی موافقت کرتے ہیں وہ بھی اپنے کو یزیدی نہیں کہتے۔ اور وہ حسین جو بھوکا پیاسا شہید ہو گیا تھا، آج ہر کلمہ پڑھنے والا اپنے کو حسینی سمجھتا ہے، ہر کلمہ پڑھنے والا اپنے کو حسینی سمجھتا ہے۔ اس سے بڑھ کر اور کیا کامیابی ہو سکتی ہے امام علی مقام کی، اور اس سے بڑھ کر کیا ذلت ہو سکتی ہے یزید کی؟ دوستو، میں اسی اسلام کو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، امام علی مقام نے جسے بچایا اور اللہ کے رسول نے جس کے درخت کو لگایا، وہ اسلام کیا ہے اور وہ کتنا قیمتی ہے کہ اس کے لیے اللہ کے نبی نے کیسے مسائل اور مشکلات کا سامنا کیا، جانثاروں نے کیسی کیسی قربانیاں پیش کی، اور کس دور میں نبی نے پیش کیا جب ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا۔ حضرت عیسیٰ کی تعلیم سے لوگ بے خبر ہو چکے تھے، راہبوں نے اپنا ایک نیا دھرم بنا رکھا تھا، حضرت ابراہیم کی تعلیمات لوگ بھلا بیٹھے تھے، ہر طرف تاریکی ہی تاریکی تھی۔ ایسے وقت میں عرب میں سرکار جلوہ افروز ہوتے ہیں۔ میں یہاں پر ٹھہر کر ایک بات بتا دوں کہ عرب کا انتخاب کیوں ہوا؟ سرکار تو کہیں بھی آ سکتے تھے، مگر عرب کا انتخاب کیوں ہوا؟ اس لیے کہ جس وقت سرکار کا ظہور ہوا، ساری دنیا کے عیوب عرب والوں میں جمع تھے۔ اتنی تاریکی عرب میں تھی کہ اتنی تاریکی کہیں بھی نہیں، ہر حیثیت سے تاریک گھنگور گھٹائیں چھائی ہوئی تھی۔ تمام قوموں کے جو عیوب تھے، برائیاں تھیں، وہ سب اسی ایک قوم میں جمع۔ اس لیے اس زمین کا انتخاب کیا گیا تاکہ جب اس زمین کی اصلاح ہو جائے گی اسلام سے، اللہ کے رسول جب اس زمین والوں کو اسلام کا گرویدہ شیدائی بنا لیں گے تو اس بات کی یہ دلیل ہوگی کہ جو اسلام عرب والوں کو سنوار سکتا ہے وہ ساری دنیا کو سنوارنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اور دوسری بات یہ بھی تو تھی کہ عرب میں ساری دنیا کی برائیاں جمع تھیں، ہر دور کی خرابیاں جمع تھیں، اور اللہ کے رسول کی ذات میں سارے نبیوں کی خوبیاں جمع تھیں۔ تو ایسے نبی کو ایسی جگہ بھیجا گیا تاکہ ہر خوبی ایک برائی کا مقابلہ کرے، سدھار پیدا کرے۔ اس لیے عرب کا انتخاب نہیں تھا کہ سرکار چونکہ عربی تھے اس لیے عرب سے کام شروع کیا، میں عرب ایسا تھا کہ وہاں سے کام شروع کرنا یہ زیادہ مفید۔ پھر آپ نے دیکھا نہیں، وہ عرب
جو بچیوں کا قاتل. نبی کی تعلیمات کا اثر کیا ہوا؟ جو اپنی بچی کو بھی برداشت نہ کرتا تھا وہ دوسروں کی بچیوں پر شفقت کی نظر ڈالنے لگا, دوسروں کے لیے مہربان ہو گیا, درد مند دل اس کا ہو گیا. جو ظالم تھے ایک بارگی عادل ہو گئے, جو بے حیا تھے وہ شرم و حیا کا سرچشمہ ہو گئے, جو جاہل تھے ساری دنیا کو علم و حکمت کا درس دینے لگے. ایک بارگی یہ انقلاب نبی کی تعلیمات کا اعجاز, نبی کی نگاہوں کا اثر, ایک بارگی یہ عالم. تو کیا یہ نہ سمجھیے گا کہ کوئی جادو کر دیا گیا, کوئی سحر کر دیا گیا. نبی کریم جو چاہتے تھے وہ ہوا, حسب منشا کامیابی حاصل ہوئی. مگر آپ غور کریں کہ آخر یہ اسلام کا انقلابی نظام کیا ہے جس نے ایک بارگی عرب کی کایا پلٹ دی؟ یہ واقعی غور کرنے کی چیز ہے. ایک چیز میں آپ کو بتاؤں اور آپ سمجھتے چلے جائیں گے, برائی کو کبھی طاقت کے زور سے نہیں مٹایا جا سکتا. اس لیے انبیاء کرام جتنے آئے وہ مادی طاقت لے کر نہیں آئے, تنہا آئے, کوئی فوج و لشکر لے کے نہیں آئے, جہاں آئے تنہا آئے. نہ انہیں ایٹمی تجربات کی ضرورت, نہ انہیں میزائل چلانے کی ضرورت. کیوں؟ اس نقطے کو سمجھ لو, دنیا یہی نہیں سمجھ پا رہی. برائی کو طاقت سے نہیں مٹایا جا سکتا. لوگ طاقت سے مٹانے کی کوشش کرتے ہیں. ایک بچہ ہے باپ کے روب و داب میں, اور باپ کا روب اس پر مسلط ہے, باپ کے سامنے وہ کوئی برائی نہیں کرتا, رکاوٹ ہے. مگر جیسے باپ ہٹا کہ آزادی, اس لیے کہ جو رکاوٹ کی وجہ سے برائی سے رکتے ہیں, رکاوٹ ہٹی برائی کا راستہ کھلا. طاقت کے ذریعہ کبھی کسی چیز کو آپ ختم نہیں کر سکتے. تمام برائیوں کو روکنے کے لیے وہ کون سی دفعہ ہے جو تعزیرات ہند میں نہیں ہے؟ مگر کون سی برائی رکی؟ انسان کو انسان کا خوف دلا کر کے آپ برائی نہیں روک سکتے. جس کا خوف آپ دلائیں گے انسان اس کو خاموش کرنے کے طریقے سوچے گا, اس سے نظر بچا کے کام کرنے کا طریقہ سوچے گا. تو طاقت کے ذریعہ کسی کو آپ ختم نہیں کر سکتے, فنا نہیں کر سکتے. پھر یہ اسلام نے ایسا انقلاب آیا, طاقت کا استعمال ہی نہیں. وہ تو غلط ہیں جو یہ سوچتے ہیں کہ اسلام تلوار کی زور سے پھیلا. میں اکثر ان سے پوچھا کرتا ہوں کہ تلوار چلانے والے کہاں سے آئے؟ اگر اسلام تلوار کی زور سے پھیلا تو تلوار خود چل رہی تھی یا کوئی چلا رہا تھا؟ اگر کوئی چلا رہا تھا تو ان چلانے والوں کو مسلمان کس نے کیا؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. ان تلوار چلانے والوں کو کس تلوار نے مسلمان کیا؟ حضرت خالد ابن ولید کو کس تلوار نے مسلمان کیا؟ صدیق اکبر کو کس تلوار نے مسلمان کیا؟
حیدر کرار کو کس تلوار نے مسلمان کیا؟ مجھے بتاؤ، فاروق اعظم کو کس تلوار نے مسلمان کیا؟ میں تو یہ دیکھ رہا ہوں کہ جب فاروق اعظم اسلام لائے تھے تو تلوار تو انہی کے ہاتھ میں تھی، تلوار تو انہی کے ہاتھ میں تھی، یہ تلوار والا کیسے مسلمان ہو گیا؟ دوستو، اسلام طاقت سے نہیں پھیلا ہے، طاقت سے کبھی دین پھیلایا نہیں جا سکتا، طاقت سے کسی مذہب کی بنیاد مضبوط طور پر رکھی نہیں جا سکتی۔ وہ واقعہ یاد کرو جب علی مرتضیٰ کی بارگاہ میں ایک شخص آیا تھا اور اس نے مقابلے کی بات کی تھی۔ واقعہ نگاری مقصود نہیں، بار بار آپ سنتے آئے ہیں، سنتے رہیں گے۔ مقابلہ ہوا، علی مرتضیٰ سینے پہ سوار ہوئے، گلے پہ خنجر رکھ دیا، کاٹنا ہی چاہ رہے تھے کہ اس نے آپ کے چہرے مبارک پر تھوک دیا، آپ سینے سے اتر آئے۔ اس نے کہا، علی تم بہادر طاقتور ضرور ہو مگر ہو نہ سمجھ، دشمن کے سینے پر کوئی سوار ہو کر اترتا نہیں ہے، گلے پہ خنجر رکھ کے ہٹاتا نہیں ہے۔ خنجر چلانا آسان تھا، ہٹانا مشکل تھا، جو کام آسان تھا وہ نہیں کیا، جو مشکل تھا وہ کر گئے۔ تو جواب کا خلاصہ جو تھا، سرکار نے اپنے انداز میں جو بھی ارشاد فرمایا، اس کا حاصل و خلاصہ یہ تھا کہ میں جو تیرے مقابلے میں آیا تھا تو خدا کے لیے آیا، میں جو سینے پہ سوار ہوا خدا کے لیے، اور خنجر تیرے گلے پہ رکھا تو خدا کے لیے، مگر جب تو نے میرے چہرے پر تھوک دیا تو میرے نفس کا غصہ بھی شامل ہو گیا، تو میں نے یہ سوچا جو کام میں صرف خدا کے لیے کر رہا تھا اس میں نفس کا غصہ کا شائبہ آ گیا ہے، اب میں اتر گیا، اب دوبارہ تجھے مقابلہ کرنا ہو تو تیار ہو جا۔ مگر دوستو، اس پر حق کا نور ایسا روشن ہوا، حق کی ایسی تجلی اس کے اوپر پڑی، اس نے پڑھ دیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ ایک بات بتاؤ دوستو، جب اس واقعے کو میں بیان کرتا ہوں تو یہ ضرور پوچھتا ہوں کہ یہ کافر جو مسلمان ہوا، یہ خنجر چلانے سے یا خنجر ہٹانے سے؟ یہ جو کافر مسلمان ہوا، یہ خنجر چلانے سے کہ خنجر ہٹانے سے؟ دوستو، خنجر چلتا کافر کٹ جاتا، خنجر ہٹا تو کفر کٹ گیا، خنجر چلتا تو مشرک کٹ جاتا، خنجر ہٹا تو شرک کٹ گیا، خنجر چلتا تو دشمن کٹ جاتا، خنجر ہٹا تو دشمنی کٹ گئی۔ تو اسلام کافر کو کاٹ کے نہیں پھیلا ہے، کفر کو کاٹ کے پھیلا ہے، اسلام دشمنی کو کاٹ کے پھیلا ہے، اسلام شرک کو کاٹ کے پھیلا ہے، اسلام نفاق کو کاٹ کے پھیلا ہے۔ سارے کافروں کو اگر اسلام کاٹ ہی دیتا تو مسلمان کون ہوتا؟ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترضی بان تصلی علیہ۔ دوستو، طاقت کے زور سے نہ کسی دین کو پھیلایا جا سکتا ہے، نہ کسی مذہب کی بنیاد رکھی جا سکتی ہے، نہ کسی برائی کو دور کیا جا سکتا ہے۔ تو اب آخر اسلام کا وہ انقلابی نظام کیا؟ وہ آپ دیکھ رہے ہیں، اسلام کا انقلابی نظام کیا ہے؟ تو سب سے پہلے اسلام اس بات کی دعوت دیتا ہے، پہلے یہ سمجھو کہ برائی آتی کہاں سے؟ برائی مٹانا ہے، طاقت مت استعمال کرو، برائی کی جڑ پکڑو کہ آ رہی کہاں سے۔ اس لیے کہ طاقت سے آپ اوپر کا حصہ تو کاٹ دیں گے، جڑ تو موجود۔ برائی کی جڑ ختم کرو۔ سیلاب آ رہا ہے، باندھ نہیں باندھتے اور سمجھتے ہیں کہ بستی محفوظ ہو جائے، پانی آتا ہی رہے گا، روکنا ہے تو یہ دیکھو کدھر سے آ رہا۔ وہ جڑ کیا ہے؟ میرا ایک واقعہ عجیب و غریب ہوا، لکھنؤ سے بمبئی کے لیے سفر تھا، تو اس میں ایک ڈاکٹر صاحب بھی سفر کر رہے تھے۔ یہ بہت پہلے کی بات ہے، اتفاق سے آمنے ہی سامنے اپنی برتھ تھی۔
پتا چلا تو معلوم ہے کہ گورکھپور یونیورسٹی کے اندر یہ پروفیسر ہیں اور بمبئی میں کوئی کانفرنس ہو رہی ہے کہ یہ ساری جو خرابیاں ہیں ملک میں یہ دور کیسے کی جائیں۔ وہ پروفیسر صاحب غیر مسلم تھے مگر بہت سنجیدہ طبیعت تھی ان کی، تو انہوں نے میرے سامنے رکھا۔ میں نے پوچھا آپ کہاں جا رہے ہیں؟ تو پتا چلا کانفرنس ہے، بڑے بڑے وہاں لوگ، وہ جے پرکاش نارائن کا زمانہ تھا، شاید وہ بھی اس میں شریک ہو رہے تھے، تو بڑے اونچے کلاس کے سیاسی لوگ جو تھے سب وہاں پہنچ رہے تھے، ملک کے دانشوروں کو بھی بلا رکھا تھا انہوں نے۔ تو انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ ہندوستان میں جو ساری بے حیائی، بے شرمی، ظلم و ستم یہ وہ سب ہے، یہ ختم کیسے ہو؟ کوئی نسخہ آپ کے پاس بھی ہے؟ میں نے کہا میرا نسخہ تو آپ کی سمجھ ہی میں نہیں آئے گا، ہے تو نسخہ مگر وہ سمجھ میں نہیں آئے گا۔ انہوں نے کہا اگر آپ کو پورے ہندوستان کی حکومت دے دی جائے اور پھر سارے نظام کو آپ کو سنبھالنا ہو تو سب سے پہلا کام آپ کیا کریں گے؟ ہم نے کہا بھئی یہ سب تو آپ سوچیں، آپ کو جواب دینا، کانفرنس میں آپ کو تو مطمئن کرنا ہے۔ کہا نہیں، میں آپ کے خیالات سے واقف ہونا چاہتا ہوں اور آپ جلدی مت کیجیے، ابھی تو 24 گھنٹے تک میرا آپ کا ساتھ ہوگا، خوب سوچ لیجیے، سمجھ لیجیے، کل صبح بتائیے گا۔ میں نے کہا کہ میں کل صبح بھی وہی بتاؤں گا جو اس وقت بتاؤں گا۔ کیا کیجیے آپ؟ کہا کہ جناب میں تو ایسی باتیں کروں گا کہ آپ سن کے حیران ہو جائیں گے۔ پہلے میں یہ دیکھوں گا کہ ساری خرابیوں کی جڑ کدھر سے، یہ سارا ظلم و ستم کیوں ہو رہا، ساری بے حیائیاں کیوں ہو رہی۔ تو سب سے پہلا کام تو میرا یہ ہوگا کہ سارے ہندوستان کے تھیٹر بند، اور دوسرا آرڈر میرا یہ ہوگا کہ جہاں لڑکوں اور لڑکیوں کی مخلوط تعلیم ہوتی ہے یہ سلسلہ خط، اور تیسرا آرڈر ہوگا اخبار والوں کو جو جھوٹی خبریں اڑاتے ہیں، ایک بھی خبر جھوٹی ثابت ہوئی تو ہمیشہ کے لیے ضابط۔ چوتھی بات یہ وکیلوں کے لیے ہوگی جو جانتے ہیں کہ یہ کیس ناحق ہے مگر ساتھ اس کو حق ثابت کرتے ہیں، جانتے ہیں کہ غلط ہے مگر اس کے لیے پیروی کرتے ہیں، ایسے وکیلوں کی سند واپس۔ اتنے ہی سنے تھے کہ وہ گھبرا گئے، کہا یہ تو نہیں ہو سکتا، یہ تو بڑا مشکل کام ہے، یہ تو نہیں ہو۔ ہم نے کہا کہ پھر آپ بھی کانفرنس کرتے رہیں، بے حیائی نہیں رک سکتی، ظلم و ستم کا دروازہ نہیں بند ہو سکتا۔ پہلے دیکھو کہ خرابی آ کہاں سے رہی ہے، جگر خراب ہے اور سر کی مالش ہو رہی ہے، معدہ کام نہیں کر رہا ہے اور پیر سے ورزش کرائی جا رہی۔ پہلے دیکھو کہ خرابی کہاں سے آ رہی، اس خرابی کو روکو۔ اور سارے اسلام نے اس خرابی کی روکنے کی جو تدبیر اختیار کی ہے وہ بڑی ہی شاندار۔ پہلے متعین کرو کہ وہ خرابی کیا ہے۔ تو میں ایک بات بتاؤں، ایک انسان کا فطری جذبہ ہے، جب وہ اپنی حد سے بڑھ جاتا ہے، جب غیر معتدل ہو جاتا ہے، جب بے لگام ہو جاتا ہے تو بے شمار خرابیوں کا وہ سبب بنتا ہے۔ وہ کون سا جذبہ؟ لینے والا۔ ہر انسان لینا چاہتا ہے،
ہمیں تو لینا. اسی لیے آپ کسی فطری جذبے کو سمجھنا چاہیں تو بچوں کا انداز دیکھیں. بچے کا ہر انداز فطری ہوتا. کسی بچے کو کوئی چیز آپ دے دیں اور پھر اس سے لے لیں، وہ لینے کے لیے ہاتھ بڑھائے گا اور آپ نہ دیں پھر تو وہ رونے لگتا. روتا کیوں ہے؟ کہ وہ لینا چاہتا. مگر چونکہ ابھی بچہ ہے تو لینے والا جذبہ بھی بچہ. جب یہ جوان ہوگا تو لینے والا جذبہ بھی جوان ہوگا. جب یہ طاقتور ہوگا تو لینے والا جذبہ بھی طاقتور ہوگا. جب یہ تعلیم یافتہ ہوگا تو لینے والا جذبہ بھی تعلیم یافتہ ہوگا. لینے کے ہزار طریقے پھر نکال لے گا، وہ طاقت سے لے گا. اور اگر یہی انسان بین الاقوامی بن گیا تو لینے والا جذبہ بھی بین الاقوامی بن جائے گا. ساری دنیا میں فساد ہی فساد نظر آئے گا. ساری دنیا میں فساد ہی فساد نظر آئے گا. اس لیے کہ لینے والا تو صرف لینا جانتا ہے. حقدار بن کر ملے تو لے گا، نہیں تو ناحق لے گا. سچ بول کے ملے تو لے گا، سچ بول کے نہیں ملتا تو جھوٹ بولے گا. اسے تو لینا، وہ صرف لینا ہی جانتا اور کچھ نہیں. تنخواہ سے ملے جو لے گا، نہیں ملے تو رشوت لے گا. وہ تو لینے کا عادی ہو چکا ہے. اسی لینے کی وجہ سے ایک طبقاتی کشمکش، فساد فی الارض کی بنیادیں پڑ گئی. اور انسان کا یہ جذبہ جو ہے اس کی پیاس نہیں بجھی. ایک تجوری بھر گئی، دوسری بھر رہا ہے. دوسری بھر گئی، تیسری بھر رہا ہے. تیسری بھر گئی، چوتھی. یہ اور بات ہے کہ بھرتے بھرتے خود ہی قبر میں پہنچ جائے، مگر وہ جذبہ جو ہے وہ لے کے جا رہا. لینے والا جذبہ اتنا حاوی ہے اس کے دل و دماغ کے اوپر. ایسا انسان لینا ہی جس کی فطرت ہو، اب اس کی اصلاح کیسے کی جائے؟ اب اس زہر سے تریاق کیسے نکالا جائے؟ اس لیے کہ کسی کے فطری جذبے کو آپ مٹا نہیں سکتے. جو فطری ادائیں ہیں وہ ہمیشہ رہیں گی، مگر اس کو صحیح راستہ کیسے دکھایا جائے؟ کیسے بتایا جائے کہاں تک لینا صحیح ہے اور پھر کہاں لینا ظلم ہے، کہاں لینا بے انصافی ہے، کہاں لینا حلال ہے، کہاں لینا حرام ہے؟ یہ چیزیں سمجھانا کچھ آسان کام نہیں. یہی لینے کا جذبہ، ہر چیز میں شفقت کرنے کا جذبہ فساد کا سبب بنتا ہے. میں موٹی سی مثال بتاؤں. شفقت کرنے والے، جلدی کرنے والوں کا کیا حال ہوتا ہے؟ ابھی آپ کو اگر اجازت دے دی جائے کہ یہاں علماء کرام بیٹھے ہیں، آ کر آپ مصافحہ کر لیں، تو پھر آپ دیکھیے گا پتہ نہیں چلے گا کون پیر سے آ رہا، کون کس کے سر سے آ رہا. شفقت کرنے میں ایک سے ایک ٹکرا رہے ہیں، دھکے کھا رہے ہیں. دیکھا آپ نے؟ اور کتنے سکون سے اتنا بڑا مجمع بیٹھا ہوا. اس لیے کہ اسی مجمع بیٹھا ہوا نا، اب یہاں لینے کا سوال نہیں. اور اگر وہی مصافحہ کرنے والی بات آ جائے تو کس قدر اشتراک، کس قدر شور و غل. دیکھا؟ اگر آپ کو تجربہ کرنا ہو تو کسی بڑے جلسے میں شیرینی تقسیم کرنا شروع کر دیجیے، تو پھر دیکھیے آپ بھی بچتے ہیں کہ نہیں. آپ کو بھی لوگ اٹھا لے جائیں گے. شور غل، سب
طاقت کرنا، طمانینت، سکون، اطمینان سے جو کام ہونا چاہیے، جہاں آپ نے اپنی طاقت کو استعمال کیا، جہاں اجلت سے کام کیا، اس کے نتائج خراب ہوتے ہیں۔ مینا شریف کا وہ واقعہ آپ کے سامنے آ گیا کہ اجلت سے رمی جمار کر کے اجلت سے واپس ہونے کے نتیجے میں تقریباً 4000 آدمی وفات یافتہ ہو گئے۔ حجر اسود کے پاس بھی آپ جا کر دیکھیں کس قدر دھینگا مشتی ہوتی ہے، حالانکہ اسلام نے تو بڑی طمانینت و سکون کی بات کی تھی، نہ دھکے کھاؤ نہ دھکے دو، اب موقع ملے تو بوسہ دے لو ورنہ دور ہی سے سلام عرض کر لو، ثواب اتنا ہی ہے۔ مگر انسان جو ہے اس پر قناعت نہیں کرتا تو دھکے کھاتا بھی ہے، دھکے دیتا بھی ہے۔ تو یہ انسان کا عجیب مزاج ہے۔ تو اسلام نے اس کو معتدل کیسے کیا؟ اسلام نے جب یہ دیکھا کہ صرف لینے والے ہی اگر رہے تو دنیا سے فساد ختم نہیں ہو سکتا، تو اس نے ایسی تدبیر کی کہ لینے والے کم ہوتے جائیں، دینے والے بڑھتے جائیں، لینے والے کم ہوتے جائیں، دینے والے بڑھتے جائیں۔ عجیب انداز اس نے اختیار کیا، اس نے لوگوں کو بڑے اچھے انداز سے دینے کا سلیقہ سکھایا۔ دیکھو یہ نہ سمجھو کہ چھوٹا بچہ اپنی چیز نہیں دیتا، دیتا ہے، وہ بھی چھوٹا بچہ بھی دیتا ہے، مگر کب؟ جب اس سے اچھی چیز دکھا دو، جب اس کو اس سے اچھی چیز دکھا دو کہ بیٹے یہ دے دو گے تو یہ پاؤ گے، اس کو یقین دلا دو کہ کمتر کو دیکھے برتر کی طرف ہم جا رہے ہیں، کمتر کو دیکھا ہم برتر کی طرف جا رہے ہیں، تو انسان دینا سیکھ لے گا، لینا چھوڑ دے گا۔ یہ یقین دلا دو۔ یہی طریقہ تھا انسان کی، یہ بھی فطرت ہے کہ بہتر کے لیے کمتر کو چھوڑ دیتا ہے، اچھے کے لیے اس سے کم کو چھوڑ دیتا ہے۔ تو جب یہ بھی انسان کی فطرت، تو اسلام نے یہی کہا کہ اے لینے والو، اس دنیا سے تم کیا لوگے؟ متاع الدنیا قلیل، کتنا لوگے وہ قلیل ہے، تمہاری زندگی قلیل، تمہارے خواہشات قلیل، تمہاری تمنائیں قلیل، تمہاری آرزویں قلیل۔ سنو، اچھی طرح سے سنو، ایک دنیا اور بھی ہے جس کو آخرت کہتے ہیں۔ یہاں جو اچھا کرو گے اس سے بہتر وہاں پاؤ گے، یہاں 1 کرو گے تو وہاں 10 گنا زیادہ پاؤ گے۔ اور آخرت کو ایسا دل و دماغ میں جمع کر دیا کہ اب جان دینے والا بھی جان دے رہا ہے اور سمجھتا ہے ہم کامیاب ہو رہے ہیں، مال دینے والا مال دے رہا ہے، سمجھتا ہے ہم کامیاب ہو رہے ہیں۔ کامیابی کا راز سمجھ میں آ گیا، سمجھ میں آ گیا۔ اور اسلام نے اچھی طرح سے آخرت کا تصور دل و دماغ میں بٹھا دیا۔ انما الدنیا خلقت لکم وانکم خلقتم للآخرہ، دنیا تمہارے لیے پیدا کی گئی ہے اور تم آخرت کے لیے پیدا کیے گئے ہو۔ تم اس دنیا کی سے بہت بڑی دنیا، بڑی اچھی دنیا، اور اس کے بعد سنو، اگر تم خدا کی راہ میں خرچ کرتے ہو تو خدا کی رضا تمہیں یہاں بھی ملے گی، وہاں بھی ملے گی۔ جنت کی بہاروں کا نقشہ کھینچ دیا اور خدا کے وجود اور اس کی توحید کا یقین دلا دیا اور سب کو مطمئن کر دیا کہ خدا حیات والا ہے، حی و قیوم ہے، ہمیشہ رہے گا۔ یہ مت سوچنا کہ کبھی چلا جائے گا تو ہم اچھا کام کر کے کیا پائیں گے، ایسی بات نہیں، وہ حی و قیوم ہے، وہ سب کچھ تمہارا دیکھ رہا۔ اور یہ بھی یقین دلا دیا کہ وہ بصیر ہے، خبیر ہے، علیم ہے، سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ ساری دنیا جو نہیں دیکھتی اسے وہ دیکھ رہا ہے، جس کا بھی وجود ہی نہیں ہے اس کا بھی وہ جاننے والا ہے، اس کی بھی وہ خبر رکھنے والا ہے۔ تو تمہارا کوئی عمل ضائع ہونے والا نہیں، اس لیے کہ ایسا نہیں کہ یہاں کا کوئی منشی لکھ رہا ہو، لکھنے سے بھول گیا ہو، چھوٹ گیا ہو، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ وہ علیم و خبیر ہے اور سنو بصیر ہے، سب کو دیکھتا ہے، سب کی طرف متوجہ ہے۔ یہ مت سمجھنا دیکھتا ہے
مگر آنکھ سے نہیں، سنتا ہے مگر کان سے نہیں، سنتا ہے مگر کان سے نہیں، دیکھتا ہے مگر آنکھ سے نہیں۔ کیوں؟ جو لوگ آنکھ سے دیکھتے ہیں وہ آگے دیکھتے ہیں، پیچھے نہیں دیکھتے۔ ابھی جدھر آنکھ ہوگی ادھر ہی سے تو دیکھے گا، جدھر آنکھ ہوگی ادھر ہی سے تو دیکھے گا۔ تو اگر آنکھ سے دیکھے گا تو کسی کو دیکھے گا، کسی کو نہیں دیکھے گا، تو جس کو نہیں دیکھے گا اس کو اطمینان کیسے ہو؟ اس کو اطمینان کیسے ہو؟ تو اسلام نے بتا دیا وہ دیکھنے والا ایسا ہے جو آنکھ سے نہیں دیکھتا، ہر طرف دیکھ رہا ہے، ہر طرف دیکھ رہا ہے۔ تو خدا کا یقین، اس کے علیم و خبیر و بصیر ہونے کا یقین، آخرت کی نعمتوں کا یقین، جنت کی بہاروں کا یقین، اور اس کے بعد جہنم کی سزاؤں کا یقین، یہ وہ راستہ تھا جس نے لینے والے کو دینے والا بنا دیا۔ ایسا انقلاب برپا ہو گیا، ہر شخص بہتر سے بہتر کی تلاش میں دوڑ رہا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ آپ خود نہ فیصلہ کر سکیں کہ بہتر ہے کیا۔ غلطی اسی میں ہوتی ہے کہ آدمی فیصلہ نہیں کر پاتا کہ بہتر کیا ہے۔ ایک چیز کو آپ نے بہتر سمجھا، جب مل گئی تو بیٹھ کے افسوس کر رہے ہیں کہ میں نے تو بہت اچھا سمجھا تھا مگر وہ اور بھی نقصان دہ ہو گیا، بہت اچھا سمجھا تھا۔ مثال کے طور پر آپ بیٹے کو بہتر سمجھتے ہیں کہ نہیں؟ کون ہے جو باپ بیٹے کو بہتر نہ سمجھے؟ بڑی دعائیں کی، بڑی دعائیں کی۔ کبھی صوفی صاحب کے پاس آئے، تعویذ لکھا کے چلے گئے، کبھی مولانا صاحب کے پاس آئے، دعا کرا کہ کتنی تمناؤں تے کتنی آرزوؤں، تمام آستانہ جات پر گئے، اور پھر سب کی دعاؤں کا جب فیض ہوا، رب تبارک و تعالیٰ نے فضل فرمایا، جب بیٹا ہوا آپ خوش ہو گئے، اس لیے کہ اس کو آپ بہتر ہی سمجھتے ہیں، خوش ہو گئے۔ اور جب بڑا ہوا وہ، اور آپ سمجھے کہ اب تو ہم ہی کو بیٹا بننا پڑ رہا، معاملہ الٹ گیا، تب آپ سوچتے او میں نے تو بہت اچھا سمجھا تھا، بیٹا نہیں ہوتا تو اچھا تھا۔ اتنے دن کے بعد ہوش آیا جب وہ جوان ہو گیا، جب وہ جوان ہو گیا تب آپ سوچ رہے کہ نہیں ہوتا تو اچھا تھا، اور اب اتنی طاقت بھی نہیں کہ اسے ہٹا دو، راستے سے ہٹا دو، یہ بھی طاقت نہیں ہے۔ تو تم کیا، تمہارا بہتر سمجھنا کیا؟ بہتر وہ ہے جو اللہ کا رسول بہتر بتا دے، اچھا وہ ہے جو اللہ کا رسول اچھا بتا دے۔ تو وہ اچھائی، وہ بہتری کا ذہن جو اللہ کے رسول نے دیا، تو لوگ اپنے کو قربان کر کے جان دے دیا، مال دے دیا۔ میدان کربلا کا منظر آپ دیکھیں، کیا منظر تھا۔ ایک تھا جو صرف لینا چاہتا تھا، صرف لینا چاہتا تھا، حکومت لینا چاہا مل گیا، تخت لینا چاہا مل گیا، تاج لینا چاہا مل گیا، دمشق کا قصر خضرا لینا چاہا مل گیا، وہ لیتے ہی چلا جا رہا، وہ لینے والی فطرت لیتے ہی چلا جا رہا، صحیح راستے سے بھی، غلط راستے سے بھی، مکر و فریب سے بھی، ظلم و ستم سے بھی، سب کچھ لیتا جا رہا تھا۔ اب آخر میں اس کے سر پر ایک عجیب بے وقوفی کا سودا سوار ہوا، اپنے کو لائق بنایا ہی نہیں، اب چاہتا یہ تھا کہ امام بیعت بھی دے دے، سب کچھ تو لے لیا تھا، اب آخر میں خواہش ہوئی کہ بیعت بھی لے لیں۔ کیوں خواہش ہوئی؟ ایک بات بتاؤ، جس کو یہ پورا مجمع مانے اپنا بادشاہ بنا دے، تو اگر صوفی نذیر صاحب اس کو نہیں مانے تو اس کو کیا فرق پڑے گا؟ ایک صوفی منوش آدمی گوشہ نشین چٹائی پر بیٹھنے والا نہیں، وہ ووٹ نہ دے، بقیہ سبھی ووٹ دیے ہوئے، فرق کیا پڑا؟ کہ اس کو یہ اصرار کیوں؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ شام والے نے مان لیا، دمشق والوں نے مان لیا، کوفہ والوں نے مان لیا، کربلا والوں نے مان لیا، اتنے نے مان لیا کہ تو تخت پر پہنچ گیا۔ اب تجھے یہ ضد کیوں ہے کہ امام بھی مانے؟ امام مانے، اصل میں وہ ایک بہت بڑی چیز لینا چاہتا تھا جس کا وہ اہل نہیں تھا، اس لیے کہ وہ سمجھ گیا کہ عوام اگر ساتھ ہو گئے
बशारत मिलेगी, और इमाम साथ होंगे तो रसूल की नियाबत मिलेगी। उसके जहन में ये बात थी। फिर हम पर कोई रोक टोक भी नहीं होगी, हमारी बेउनवानियों पर कोई उंगली नहीं उठाएगा। कह दिया जाएगा कि रसूल का नवासा दीन ज्यादा समझता है या तुम ज्यादा दीन समझते हो, जब उसने बैअत कर लिया है तो तुम्हें क्या चारेकार है। तो वो ये चाहता था कि नियाबत, इसीलिए उसे हुसैन के सर से मतलब नहीं था, हाथ से मतलब था। ये हमें हाथ चाहिए, मगर हज़रत हुसैन अपने इस हाथ की कीमत को समझते थे। ये हजरत आदम का वारिस था, ये हजरत नूह का वारिस था, ये हजरत इब्राहिम का वारिस था, ये हजरत इस्माइल का वारिस था, ये कलीम और मसीह का वारिस था, ये 1,24,000 अंबिया किराम का नाइब और वारिस था। ये वारिस था। इस हाथ को हुसैन जलील नहीं कर सकते थे। सर दे दिया, हाथ बचा लिया, सर दे दिया, हाथ बचा लिया। इस हाथ को हजरत इमाम अली मुकाम उसके हाथ में नहीं, वो तो लेने के चक्कर में था, मगर हुसैन का जज्बा देने वाला था, देने वाला था। जरा सा आप देखें क्या मोहतात अंदाज था इमाम अली मुकाम का। एक वाक़े की तरफ जरा सा इशारा कर दूं। जब ये बात तय हो गई कि अब जंग के सिवा कोई चारेकार नहीं, सुलह और सफाई की सारी कोशिशें बेकार, अब ये शब आशूर है, अब दूसरे दिन जंग शुरू ही होगी, तो हज़रत इमाम अपने साथियों को मशवरा देते हैं कि तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है, तुम जा सकते हो, रास्ता मेरे लिए बंद है, आने वालों के लिए बंद है, जाने वालों के लिए नहीं, तुम जा सकते हो। तब देखो, एक वो है जो दूसरों को लालच दे दे करके अपने ग्रुप में ला रहा है, और एक वो है जो अपने जानिसारों को अपनी बैयत से आजाद कर रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इस बैयत के आजाद करने में जो भी मसलहत हो, मगर मुझे एक मसलहत साफ नजर आ रही है कि अब कोई ये नहीं कह सकता कि हुसैन का कोई साथी खुद से शहीद नहीं हुआ, मजबूरन शहीद हुआ, ताबे होकर शहीद नहीं, बल्कि अब हर एक की शहादत मुस्तकिल बन गई। हर एक की शहादत ताबे होके नहीं, मुस्तकिल बन गई, यानी बड़ा ऊंचा मुकाम मिल गया। देखो आजाद कर रहे हैं, तुम चले जाओ, मगर हज़रत इमाम सबके नफ्सियात से भी वाकिफ हैं कि देखते हुए कैसे निकल जाएंगे। इनको ख्याल आएगा कि हमारे नाना जान के सामने क्या उज़्र पेश करेंगे कि हमने नवासे को इस हाल में छोड़ दिया। तो अब जरा गौर करो, इत्मीनान दिलाते हैं कि देखो तुम इसका ख्याल मत करो, नाना जान की शिफात की जिम्मेदारी मैं लेता हूं, आखिरत की फिक्र मत करो, मैं बख्शवाने की। एक फर्क आप शुरू से आखिर तक देखेंगे कि यजीद ने जिसको अपने साथ किया, किसी को बसरा की लालच, किसी को कूफा की लालच, किसी को दुनिया की लालच, मगर हुसैन ने जिसको साथ किया बस आखिरत और जन्नत के सिवा कोई बात ही नहीं की। मगर सब खामोश बैठे। उसके बाद से इमाम अली मुकाम कहते नहीं, ऐसा है कि तुम मेरे बच्चों को लेके जाओ, यानी एक रास्ता भी बता रहे हैं। और ये वहां जब ये मदीने पहुंचेंगे, लोग पूछेंगे तो ये कहा जा सकता कि हजरत इमाम ने ये खिदमत सुपुर्द की थी और बच्चों की हिफाजत के लिए हमें भेज दिया। बात माकूल भी है, मगर खामोश खामोश। इमाम ने फिर सोचा कि शायद चिराग की रोशनी में उठते हुए हया आ रही है, चिराग को गुल कर दिया, अंधेरा हो गया। थोड़ी देर के बाद जब चिराग जलाया, फिर सब वैसे ही के वैसे बैठे हुए। दोस्तों, ऐसे वक्त में जानिसारों ने जो अल्फाज बयान किए हैं वो वाकई उनके उलुल अज़्म होने की दलील है, और जिसका हासिल सिर्फ ये है कि ए इमाम, अगर हम इस शमा के परवाने होते तो इसके बुझते ही चले जाते, मगर हम तो इस शमे इमामत के परवाने हैं। हमारी शमा तो जल रही है, हमारा चिराग तो जल रहा है, परवाना चिराग के बुझने का इंतजार नहीं करता,
چراغ کے بجھنے سے پہلے ہی اسی کی لو میں اپنے کو قربان کر دیتا ہے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترضى بان تصلی علیہ. تو دوستو بات کو میں اختصار کی طرف لے چلوں. مختصر یہ ہے کہ انسان میں جو لینے کا جذبہ ہے جب یہ خراب رخ اختیار کرتا ہے، جب یہ غیر معتدل ہوتا ہے، جب یہ بے لگام ہوتا ہے تو ساری خرابیاں پیدا ہوتی ہیں. ایسے وقت میں ضرورت ہے ایسے سرفروشوں کی جو دینے کا جذبہ لے کر کے اسلام کی خدمت کریں. امام علی مقام کی پوری سیرت طیبہ سے ہمیں یہی سبق ملتا ہے. یہ مت سوچئے گا کہ یہ محرم کا چاند، ویسے ظاہر بینوں کی نگاہ میں تو وہ سوچ بھی سکتے ہیں کہ یہ محرم کا چاند جو ہے بے کسوں مظلوموں کا چاند ہے، یہ بھوکوں اور پیاسوں کا چاند ہے. نہیں دوستو، ایسا کبھی نہ سمجھنا، بلکہ یہ محرم کا چاند جو ہے ظالموں کے ظلم کے پنجے کو موڑنے والا چاند ہے. محرم کا چاند جو ہے وہ اسلام کی برتری کا چاند ہے. محرم کا چاند فریاد رسوں، غریب نوازوں، بے کس نوازوں کا چاند ہے. اور یہ ساری خوبیاں کیسے پیدا ہوئیں؟ انہوں نے سب کچھ خدا کی راہ میں لٹا دیا. پھر ایسا اسلام کا درخت پھیلا، ایسا پھیلا کہ اب کوئی طاقت نہیں ہے کہ اسلام کے درخت کو مٹا سکے یا اسلام کو ختم کر سکے. مگر دوستو ہمارے جذبات صحیح ہونے چاہیے. ہمارے جذبات کا رخ جو فطری جذبات ہیں وہ معتدل ہونا چاہیے، اس میں اعتدال ہونا چاہیے. ہر چیز کی ذاتی بری ہوتی ہے. بظاہر جو چیز اچھی دیکھنے میں لگتی ہے اگر وہ ذاتی ہو تو بری ہوتی ہے. پانی کس قدر ضروری ہے آپ کی زندگی کے لیے، یہ بھی زیادہ پی لیں گے تو آپ کو تکلیف ہوگی. کھانا کتنا ضروری ہے مگر اس کو بھی حد سے زیادہ اگر آپ نے کھا لیا تو اس سے بھی آپ کو تکلیف ہوگی. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ فطرت کو اعتدال کے راستے میں کیسے رکھا جاتا ہے، یہ واقعہ کربلا سے خاص درس ملتا ہے. اور پھر دنیا اس اعتراف پر مجبور ہو جاتی ہے کہ شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین، قتل حسین نسل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.